اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین ان هو الا رجل افترى على اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 34 سے لے کر 38 تک 4 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام جن کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور قوم عاد کے اندر جو خرابیاں تھیں انہیں بیان کیا جا رہا ہے تاکہ انسانیت ان خرابیوں سے بچ سکے۔ ان خرابیوں میں سے ایک تو بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کے نبی کی توہین کرتے تھے اور اسے اپنا جیسا سمجھتے تھے اور ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اور دوسری خرابی یہ تھی کہ وہ آخرت کے دوبارہ اٹھنے کو محال سمجھتے تھے، ناممکن سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد کس نے اٹھنا ہے، کس نے جواب دہ ہونا ہے۔ اور جب انسان کے اندر سے یہ بات ختم ہو جائے کہ مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ انسان نہیں رہتا بلکہ وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حیوان جب کسی دوسرے حیوان کا نقصان کرتا ہے تو وہ صرف اس کی جان کا نقصان کرتا ہے، اور انسان جب انسانیت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، انسان جب حیوانیت پہ آ جاتا ہے تو یہ پھر ساری حدیں پار کر دیتا ہے۔ پھر یہ دوسرے کی عزت، مال، جان، ہر قسم کا پھر اس کا نقصان کرتا ہے۔ جا کے ہماری جیلوں میں دیکھیں، ہمارے عدالتوں میں دیکھیں کہ کس طرح دوسروں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان مرنے کو بھول جائے، اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری کو بھول جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ جناب پیسہ میرے پاس ہے، اقتدار میرے پاس ہے، میں چاہوں تو ججوں کو خرید لوں، میں چاہوں وکیلوں کو خرید لوں، یہاں سے جناب میرا مقدمہ میں نہیں جیتوں گا، پیسہ میرے پاس ہے، دوسرے جج کے پاس چلے جائیں گے، وہاں نہیں جیتیں گے تو تیسرے کے پاس چلے جائیں گے، بس اس کو رگڑا لگانا ہے، اس ساتھ والے کو، اس ہمسائے کو، اس رشتہ دار کو، فلاں کو، بس اسے جیتنے نہیں دینا۔ تو جب انسان کے اندر یہ بات آ جائے کہ بس مجھ سے تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ انسان بدتر انسان بن جاتا ہے، حیوانوں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن پاک میں ہمیں یہ متنبہ کیا کہ انسان اس مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اس زندگی میں تو تیرے پاس پیسہ ہے، مال دولت ہے، وہاں تیرے پاس ان میں سے کچھ چیز نہیں ہوگی، وہاں تنہا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور ہر انسان نے جو کچھ کیا ہونا ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس نے جواب دہ ہونا ہے۔ چنانچہ وہ قوم کہتی تھی ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، یہ تمہیں یہ وعدہ دیتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے اور پھر دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ یعنی وہ قوم کے جو سردار تھے، بڑے لوگ تھے، وہ اپنی قوم کو نبی سے دور رکھنے کے لیے اس قسم کی باتیں عوام کے سامنے کرتے تھے کہ نبی تمہیں یہ کہتا ہے کہ مر کے ہڈیاں ہو جاؤ گے اور دوبارہ پھر اٹھایا جائے گا۔ ہیہات لما توعدون، کتنی دور دور کی باتیں کرتے ہیں یہ جو تم سے وعدہ کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے جناب، 50,000 کا سال ہو، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اتنی بڑی باتیں کس نے دیکھی؟ تو اس طرح قوم کو وہ تسلیاں دیتے تھے، ہیہات لما توعدون، کتنی دور کی اور کتنی دور کی تم سے وعدے کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ اب کہتے کیا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا ونموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، وہ تو نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی کہ ہم مریں گے اور پھر دوبارہ ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، یہ تو بس مر گئے، پھر دوبارہ کس نے اٹھنا۔ ان هو الا رجل افترى على اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین، کہ وہ تو نہیں مگر ایک ایسا شخص جو اللہ پہ بھی جھوٹ باندھتا ہے اور ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی نبی کے بارے نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ اٹھائے گا، یہ تو اللہ پہ بھی جھوٹ ہے اور ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ خود مانتے تھے نہ دوسرے کو ماننے دیتے تھے، جس کی وجہ سے پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ انسان اس مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد رکھ، پھر تیری یہ زندگی بھی کامیاب زندگی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہاں سے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی دنیا آخرت کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔